دوستو حضور غوث پاک کا یہ معمول تھا کہ آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے اور اسی کے لیے آپ جنگلوں اور ویرانوں میں بھی نکل جاتے، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، لیکن ساتھ میں آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے۔ کبھی کبھار آپ بستی کے علاقے کی طرف نکل جاتے۔ آپ جانتے تھے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی علاقے کی طرف سفر کر کے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں نہر کے کنارے پہنچے۔ نہر کے کنارے آپ نے ایک غریب شخص کو زاروں کتار روتا ہوا دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس غریب کے پاس گئے اور اس سے ساری حال حقیقت پوچھی۔ وہ شخص کہنے لگا، ہمارا علاقہ وہ علاقہ ہے کہ اس علاقے میں ایک ہی ملاح ہے، اس کے پاس ایک کشتی ہے، وہ ملاح امیر لوگ کشتی میں بٹھاتا ہے، غریبوں سے اتنی رقم مانگتا ہے کہ غریب بیچارے سفر نہیں کر سکتے۔ امیر لوگ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہ آسانی سے زیادہ کرایہ دے دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات سنی تو آپ کو اس پر رحم آیا۔ پھر وہ شخص رو کر کہنے لگا، حضور میں اس پار جا کر کچھ کاروبار کرتا ہوں، کچھ مزدوری کرتا ہوں، اس سے جو رقم ملتی ہے میں اپنا گھر چلاتا ہوں۔ میں روزانہ اتنی رقم بچا لیتا تھا کہ اس لالچی انسان کا منہ بند کرتا، لیکن آج کسی مجبوری کی وجہ سے میرے پاس اس کے دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے، میں اس کی کشتی کا کرایہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب اگر میں کشتی پر سوار ہو کر پار نہ گیا تو میں واپسی پر اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ کشتی تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ غریب آدمی اپنے آنسو صاف کر کے آپ سے عرض کرنے لگا، حضور اگر میرے پاس کشتی آ جائے تو میں تو بہت ہی کم کرایہ کر دوں، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ویسے میرا دل تو یہ بھی کرتا ہے کہ میں پیسے والے لوگوں سے کرایہ لوں اور غریبوں کو مفت میں سفر کرواؤں، تاکہ غریبوں کی دعا مجھے لگے اور میرے بیٹوں کا آگے بھلا ہو جائے، میرے بیٹوں کی زندگی آسان ہو جائے۔ لیکن ہائے میری قسمت، میرے پاس تو کشتی کا کرایہ بھی نہیں ہے، میں کشتی خرید کیسے سکتا ہوں؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے، تم ایسا کرو کہ کچھ دیر صبر کرو، میں نماز ادا کر لوں، پھر میں کوئی تمہیں طریقہ بتاؤں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز حاجت عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کافی دیر دعا کرتے رہے، اے اللہ اس شخص کی نیت کو دیکھ اور اس کی مدد فرما، علاقے والے اس لالچی ملاح کے ظلم کا شکار ہو گئے ہیں۔ کافی دیر آپ یوں ہی اللہ سے رو کر دعا کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر گزری تھی کہ آپ کا ایک خادم آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور یہ آپ کے فلاں مرید نے ہدیہ بھیجا ہے، آپ کے فلاں مرید کو آپ کی دعا کی وجہ سے کاروبار میں بہت منافع ہوا ہے، اس لیے اس نے یہ دولت تحفے کے طور پر بھیجی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس سے فرمانے لگے کہ یہ دولت مجھے دے دو۔ وہ دولت آپ نے اس شخص سے لے کر اس غریب کو دے دی اور اس غریب سے فرمایا کہ جاؤ اور یہ 30,000 دینار لے لو اور اس کشتی والے سے کشتی خرید لو۔ یہ شخص دوڑتا ہوا اس ملاح کی طرف گیا اور اس سے کشتی خریدنے کی بات کی۔ اس نے کہا، یہ شخص دوڑتا ہوا اس ملاح کے پاس گیا اور اس سے کشتی خریدنے کی بات کی۔ وہ ملاح جانتا تھا کہ میری کشتی زیادہ سے زیادہ 20 سے 25,000 دینار کی ہے، لیکن جب اس نے غریب آدمی کو کشتی خریدتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا تم یہ کشتی 50,000 دینار کے لیے خرید لو گے؟ میں تو اس سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس لالچی ملاح کا خیال تھا کہ اس غریب کے پاس 50,000 دینار کبھی نہیں آ سکتے۔ وہ غریب شخص بیچارہ روتا ہوا واپس حضور غوث پاک کے پاس آ گیا اور ساری بات بتا دی کہ وہ لالچی ملاح
کشتی کا 30,000 نہیں بلکہ 50,000 دینار مانگتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے اپنی چادر مبارک اس غریب شخص کو دی اور اس کو کہا کہ جاؤ فلاں تاجر کے پاس جا کر ہماری یہ چادر بیچ دو۔ یہ غریب فوراً وہ چادر لے کر اسی تاجر کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں یہ چادر بیچتا ہوں، کیا تم یہ خریدنا چاہو گے؟ وہ تاجر آپ کا مرید تھا اور کافی دولت مند تھا۔ اس نے جیسے ہی آپ کی چادر دیکھی فوراً پہچان گیا اور برکت کے لیے اس شخص سے کہنے لگا، تم اس کے منہ مانگے دام مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً سے اس غریب شخص نے 20,000 دینار کہے کیونکہ اس کو ضرورت ہی اتنی تھی۔ اس امیر تاجر نے فوراً 20,000 دینار اس کے حوالے کیے اور اس سے حضور غوث پاک کی چادر مبارک لے لی۔ اب اس غریب شخص کے پاس 50,000 دینار ہو چکے تھے۔ 30,000 دینار پہلے تھے اور 20 کی چادر بیچی تھی۔ یہ فوراً 50,000 دینار لے کر کشتی والے کے پاس گیا اور کشتی خریدنے کی بات کی۔ اس نے پھر ہنستے ہوئے کہا کہ میں تو 50,000 دینار کی بیچوں گا، کیا تم خرید سکتے ہو؟ اب کی بار اس غریب شخص نے 50,000 دینار کشتی والے کے حوالے کر دیے اور اس سے کہا کہ اب کشتی میرے حوالے کر دو، آج سے کشتی کا میں مالک ہوں۔ اس ملاح نے دیکھا کہ اس غریب کے پاس 50,000 دینار کہاں سے آئے تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے اس غریب سے پوچھا کہ آخر تم نے اتنی دولت کہاں سے لی؟ آج صبح کے وقت تو تمہارے پاس کرایہ بھی نہیں تھا۔ یہ غریب بھی نیت کا صاف، دل کا سادہ تھا۔ اس نے فوراً ساری بات بتا دی کہ کس طرح حضور غوث پاک نے 2 بار میری مدد کی اور 50,000 دینار مجھے دے دیے۔ ملاح نے جب حضور غوث پاک کی یہ سخاوت دیکھی تو وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا، حضور میں نے ساری زندگی دولت کا لالچ کیا ہے، میں دولت کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن آج میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ 50,000 دینار آپ نے بغیر کچھ سوچے سمجھے غریب کو دے دیے۔ میں آپ سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں اپنی کشتی اب 25,000 دینار میں بیچتا ہوں اور باقی 25 آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ میری کشتی کی کل قیمت تقریباً 25,000 دینار ہی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی لالچ نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے بچوں کو حلال کا رزق کھلاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے اس سے وہ 25,000 دینار لیے اور وہ 25,000 دینار غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس طرح غریب کشتی والے کی مدد بھی ہو گئی اور وہ ملاح بھی بن گیا، اور وہ ملاح جو پہلے لالچی تھا اب وہ بھی نیک دل بن گیا اور باقی غریبوں کی بھی مدد ہو گئی۔